نکالیے خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت سے یوں مرقوم ہے: یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزات کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تھینک یو جیسس، ہاللویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جب فریسیوں نے منع کرنے لگے کہ اپنے شاگردوں کو کہہ کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیوں نعرے لگاتے ہیں، تو مسیح نے کیا کہا تھا؟ جی، اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ یہ اس بادشاہ کا آیت، یہ اس بادشاہ کا مشن بیان کرتی ہے کہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے وہ آسمان پر صلح۔ کس کی صلح؟ ہماری اور خدا کی صلح، اور عالم بالا پر خداوند کے جلال۔ متی 21:9 میں بھی لکھا ہے ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ جنہیں پتہ ہے ہاتھ دکھائیں۔ ایسے نہیں نعرے لگانے، ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتہ۔ ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ ہوشنا کا مطلب کہ کرم کر کے نجات دے، کرم کر کے نجات دے۔ اس وقت جو وہ یہودی تھے جو اس گروپ میں شامل تھے جو یسوع مسیح کو یروشلم داخل ہوتے وقت خوش آمدید کہہ رہے تھے، ڈالیاں ان کے ہاتھ میں تھی، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے ہوشنا کے کہ کرم کر کے نجات دے۔ لیکن یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا مشن کچھ اور تھا۔ اس کا مشن نجات دینا تو تھا، لیکن وہ جو لوگ یہ نجات مانگ رہے تھے
وہ فرق قسم کی نجات مانگ رہے تھے. وہ نجات مانگ رہے تھے کہ ہمیں ان رومیوں کی حکومت سے نجات دلا، کیونکہ وہ وہاں پر غلام تھے اور حکومت جو تھی رومیوں کی تھی، اور خاص طور پر اس صوبے پر جو حکومت تھی وہ پینتس پلاتس جو گورنر تھا اس کی حکومت تھی. تو وہ نجات مانگ رہے تھے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو مشن تھا بطور بادشاہ وہ فرق تھا. دنیا اور یہودی جو ہیں وہ آج اس بادشاہ کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جس نظریے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک وقت ہے کہ وہ پورا جلوس جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے ہوشنا کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو امید تھی کہ یہ ہمیں رومیوں کے چنگل سے آزاد کر دے گا، کیونکہ جس نے مردوں کو زندہ کیا. کیونکہ ایک بڑا معجزہ کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے ظہور میں آیا جب لازر کو زندہ کر دیا گیا. یہ بات مشہور تھی اور اسی سبب سے لوگ اس کے پیچھے آئے. انہوں نے کہا جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ ان رومیوں کی حکومت سے بھی ہمیں کیا کرے گا؟ نجات دلائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں، بطور بادشاہ انہیں قلعے میں جانا چاہیے تھا، یسوع مسیح کو قلعے میں جانا چاہیے تھا. لیکن وہ کہاں پر گئے؟ وہ ہیکل میں گئے. وہ ہیکل میں گئے. بنجمن نیتن یاہو کا آج کل جو کہ اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے، اس کا ایک بڑا کمنٹ بڑا وائرل ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جیزس کرائسٹ ہیز نو ایڈوانٹیج اوور چنگیز خان. کہ جو یسوع مسیح ہے، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا جو یسوع مسیح ہے اس کا اور چنگیز خان کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے یسوع مسیح کا. وہ ابھی تک اسی ذہن میں ہے کہ چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ یسوع مسیح چنگیز خان کی طرح ہوتا. یعنی نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ برائی کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے مسیح جیسا بندہ یا مسیح کی تعلیم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. برائی کو مٹانے کے لیے برا بننا پڑتا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے ظالم بننا پڑتا ہے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مشن ٹوٹلی فرق تھا. یسوع مسیح تلوار نہیں، نجات اپنے ہاتھ میں لے کے آئے تھے. پھر وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. ان کا مشن ان کی پیدائش میں ہی فرشتے نے بتا دیا تھا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. اس مشن میں یہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے لیے آج ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہیں. پہلا جو اس کا کام ہے وہ یہ بادشاہ اب نجات لے کر آیا ہے ہمارے لیے. اور صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اس نے ہماری شرمندگی کو بھی برداشت کیا یا ہم سے دور کیا. گناہوں کے نتائج کو بھی جو ہے اس نے دور کیا. اور دوسرا کام اس بادشاہ کا ہے تبدیلی لے کر آنا. پہلا مسئلہ اس بادشاہ نے حل کرنا ہے نجات، جو کہ انسان گناہوں کے سبب سے موت کے سائے میں تھا، مردوں کی طرح زندگی تھی. لیکن یہ بادشاہ نجات لے کر آتا ہے. اور دوسری چیز یہ تبدیلی لے کے آتا ہے. اس نے اپنے لوگوں کی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے. اس نے فیلوشپ کو بحال کرنا ہے، بادشاہ کی اور اس کے لوگوں کی. اور اس نے لوگوں کو ایک مشن دینا ہے. تو یہ بادشاہ رتھ پر سوار ہو کر نہیں آیا، یہ بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر آیا ہے.
گدھے پر سوار ہونا کیا ہے؟ اسے ہم دیکھیں گے جو کہ پہلا نقطہ ہے دا کنگز ہیوملٹی، یعنی یہ بادشاہ حلیم اور فروتن ہے. اور آج کے وعظ کا جو عنوان ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ. لیکن آج ہم اس بادشاہ پر غور کریں گے، اس بادشاہ کے قریب جانے کی کوشش کریں گے کہ بادشاہ کا مشن کیا ہے، اس بادشاہ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. تو سب سے پہلی بات کہ یہ بادشاہ حلیم اور فروتن ہے. یہ نبوت جو ہے یسوع مسیح کی صلیب پر جان دینے، جو ظلم یسوع مسیح پر ہوا، یہ نبوت یسایہ نبی نے 700 سال پہلے ہی کر رکھی تھی اور یہ سب جانتے تھے. اس میں سے میں کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ بادشاہ جو ہے وہ خادم بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہاں پہ لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود. ہم بادشاہ کے تصور کو سامنے رکھیں اور ایک خادم بادشاہ کو دیکھیں تو پھر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ یہ بادشاہ حلیم اور فروتن ہے اور گدھے پر سوار ہے. یہ مختلف بادشاہ ہے. مرد غمناک اور رنج کا آشنا، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح جو برا ہے وہ ذبح کے لیے لے کر جایا جاتا ہے، اور جس طرح بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے بے بس ہوتی ہے، یہ بادشاہ کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بات 700 سال بعد پوری ہوئی کہ جب یسوع مسیح کو سردار کاہن کے سامنے پیش کیا گیا اور پینتس پلاطس کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب یسوع مسیح کو کوڑوں کا حکم ہوا، کوڑے مارے گئے. یسوع مسیح کی داڑھی نوچی گئی، مکے مارے گئے، تماچے مارے گئے. یہ سب وہ الفاظ ہیں جو بائبل میں لکھے ہیں. اور منہ پر تھوکا گیا. شاید کوڑے اتنی تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے کہ جو تکلیف کسی کے منہ کے اوپر تھوکنا. آپ تصور کریں اگر کوئی ہمارے منہ پر تھوکے. یہ بادشاہ حلیم اور فروتن ہے، اور یہ بادشاہ ایسا حلیم اور فروتن ہے کہ کوئی اس طرح کا حلیم اور فروتن نہیں ہو سکتا. یہ خاموش ہے، اور یہ سب کچھ برداشت کرنے کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے یسوع مسیح کے پیچھے، اس بادشاہ کے پیچھے کہ یہ سب کچھ برداشت کیا ہمارے لیے؟ کیا ڈرائیونگ فورس ہے؟ کیا پیچھے تحریک ہے؟ کیا قوت تھی؟ وہ میرے بہن بھائیوں یسوع مسیح کی محبت تھی جو اس نے ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا، یہ ذلت برداشت کی. اور آپ دیکھیں اس سب کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، نجات کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ اپنے ساتھ، گناہ کا بھی فروٹ بھی ہے، اور وہ ایک فروٹ میں سے ایک فروٹ ہے شرمندگی. گناہ شرمندگی لے کے آتا رہا. گناہ ابلیس جو ہے وہ چوری سے کروا تو دیتا ہے، انسان سے چھپ کر کروا تو دیتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ ایک دن اس کو ایکسپوز بھی کر دیتا ہے. اور جو شخص گناہ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. کبھی آپ نے ٹی وی پر دیکھا
کہ کبھی کوئی شخص زناکاری میں پکڑا گیا، بچوں سے زیادتی کرتے پکڑا گیا اور اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھایا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے۔ تو یہ شرمندگی جو ہے وہ یسوع مسیح نے برداشت کی ہے۔ یسوع نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ وہ یہ شرمندگی برداشت کرتا، کہ اپنا منہ بھی اس نے پیچھے نہیں کیا تاکہ جو شرمندگی گناہ کے باعث ہمیں اٹھانی ہے وہ ہمیں نہ اٹھانی پڑے۔ یسایہ 50:6 میں لکھا، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ ہمارے جو چھپے گناہ ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی بدکاری کر رکھی ہے۔ ہم میں سے بتھیروں نے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اگر ہمارے گناہ آج ایکسپوز کر دیے جائیں تو سب سے پہلے تو آپ میرے گریبان پکڑ کے اسٹیج سے اتار دیں گے کہ یہ بندہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیج پہ کھڑا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے، لیکن یہ سب اس کی نجات کے فضل سے آج ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ابلیس ہمارے گناہ کو ایکسپوز کرتا ہے، اچھالتا ہے، مسیح اپنے خون سے اس کو چھپاتا ہے۔ یہ فرق ہے یسوع مسیح میں۔ ہمیں پیچھے کر کے، یعنی ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، مسیح نے ہمیں پیچھے کر کے اپنا چہرہ آگے کیا اور ہمارا بدنما چہرہ اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اپنا مقدس چہرہ ہمیں بخش دیا۔ جو آج ہم اپنے آپ کو مقدسین کہتے ہیں نا، وہ یسوع مسیح کے اس فعل کے باعث ہے کہ وہ ہماری خاطر ذلیل ہوا، وہ ہماری خاطر شرمندہ ہوا، وہ ہماری خاطر اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا، ہمیں اوڑھ لیا اور اپنا مقدس چہرہ ہمیں بخش دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس بادشاہ کا کراؤن، دا کنگز کراؤن، یہ بادشاہ کی بھی حلیمی کی بات کی ہے ہمیں کہ یہ بادشاہ حلیم اور فروتن نہیں، الگ ہے بادشاہ، اس کا مشن الگ ہے۔ اس بادشاہ کا کراؤن کیسا ہے؟ آج میں اس سلیب پر غور کر رہا تھا تو یہ سلیب مجھے بڑی ہلکی خالی لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری کمی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس میں کیا کمی ہے اس سلیب میں؟ جی، یہ خالی ہے۔ مطلب اس میں میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یسوع مسیح کو لٹکے ہونا چاہیے، وہ نہیں کہہ رہا میں۔ اس میں کانٹوں کا تاج نہیں ہے، اس میں کیل نہیں ہے جو یسوع مسیح میں ٹھوکے گئے، اس میں وہ بھالا نہیں اس کے ساتھ رکھا گیا جو یسوع مسیح کی پسلی کو چھیدا گیا، اس میں وہ سرکہ نہیں ہے جو یسوع مسیح کو جب وہ پیاس سے مر رہا تھا تو اس کو وہ پلایا گیا یا پیش کیا گیا۔ یہ صلیب اپنے اندر بڑے دکھ سموئے ہوئے ہے اور یہ دکھ ہماری وجہ سے مسیح نے برداشت کیے ہیں۔ تو مسیح کا جو تاج ہے، میں کل جب کلام تیار کر رہا تھا میرے ذہن میں نے کہا میں دنیا کا مہنگا ترین تاج تو دیکھوں کون سا ہے، تو وہ برطانیہ کو کوئی تاج ملا، وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے، اتنا مہنگا تاج ہے۔ لیکن مسیح کا تاج کانٹوں کا تاج ہے، اور کانٹے جو ہیں خدا کے کلام میں گناہ کی علامت نہیں سمجھے جاتے بلکہ گناہوں کے نتائج سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ کانٹے جو ہیں کلام میں گناہوں کی علامت نہیں ہے۔ جو انسان گناہ کر تو لیتا ہے پھر اس کے بعد ایک کام اس کو کرنا پڑتا ہے، شرمندگی پہلی چیز تھی اور دوسری نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ آپ کے لیے میں چند حوالے پیدائش میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب گناہ سرزد ہو چکا
تو پھر بتایا گیا آدم کو کہ یہ اب زمین جو ہے اب یہ کیا ہے؟ لانتی ہے، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ گناہ کے نتائج، گنتی کی کتاب 33ویں باب 55 آیت میں ہے، ایک واقعہ ہے کہ جب یردن پار کرنا تھا اسرائیلیوں نے، تو خدا نے جو ہے وہ موسیٰ کو حکم دیا کہ جتنے وہاں کے لوگ ہوں گے تو ان سب کو نکال دینا، اور ان کے دیوتاؤں کو نکال دینا، جو بھی صورتیں بنی ہوں گی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ بھی نکال دینا۔ اگر تو نہیں نکالے گا تو گناہ کرے گا، اور اس گناہ کے نتائج یہ ہوں گے کہ وہ تیری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے۔ متی کی انجیل 7ویں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کن کے پھلوں سے؟ جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، جو دکھاوے کے مقدسین بنے ہوئے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کا جو نتائج نکلتے ہیں وہ کانٹوں کی صورت میں ہے۔ گناہ کا جو فروٹ ہے وہ کانٹے ہیں۔ آپ داؤد نبی کی زندگی میں دیکھیں کہ گناہ تو سرزد ہو گیا، تو کیا پھر داؤد کانٹوں پر چلا؟ شرمندگی نمبر 1 شرمندگی، اور دوسری وہ اسے اپنے ہی گھر سے محل سے بھاگنا پڑ گیا، اور وہ خبار ہو گیا اس ملک میں۔ سمسون کو دیکھیں کہ اتنا طاقتور شخص جو ہسٹری میں آج تک ہو نہیں پایا کوئی بھی شخص ایسا، گناہ میں گر گیا، شرمندگی، اور پھر اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کانٹوں پر چلا، آنکھیں نکال دی، اور وہ سارے نتائج اس نے بھگتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ ہم سب کا جو ہے وہ تجربہ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، کبھی بیٹھیں سوچیں کہ میں نے جب گناہ میں زندگی گزارتا تھا اس کے میں نے کیا کیا نتائج بھگتے ہیں، میں نے کیا نتائج بھگتے جب میں گناہ میں زندگی بسر کرتا گیا، نشے بازیاں کی، زناکاریاں کی، اور طرح طرح کے گناہ ہرس سے کرتا گیا۔ اب نتائج بھگتنے کی باری، کیونکہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ جو تم بوگے وہی کاٹو گے۔ میں نے کیا بویا؟ گناہ بویا، پھر کانٹوں کی فصل تو تیار ہے، آگے وہ کاٹنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے مجھے بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ جب میں نوجوانی تھا، شاید اسکول کالج میں، مجھے ایک بڑی بیماری لگی، بواسیر، جسے بیان کرنا ہی شرمندگی کی بات ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے گھر والوں کو، میں دوستوں یاروں کو بتاتا تو وہ میرا کیا کرتے؟ وہ میرا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اس کو تو بواسیر ہے، اور لوگ طرح طرح کے وہ مزاح بناتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو لوگ چھپاتے ہیں ایسی بیماری کو۔ پھر مجھے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا۔ میں اپنے دوست کو خون دینے کے لیے گیا اور ٹیسٹ کرایا، پتہ چلا انہوں نے کہا اسی کو تو ہیپاٹائٹس سی ہے۔ 2002 کی بات ہے، 24 سال پہلے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا۔ مجھے ہڈیوں کی ٹی بی ہو گئی، اور اس طرح کی اور چھوٹی کی تو کئی بیماریاں مجھے لگتی گئیں۔ کانٹے بوئے، پڑھائی میری انٹرمیڈیٹ میں BCom سے میں بھاگ گیا، میں نے چھوڑ دی۔ کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی تھی، جو بھی میں کرتا تھا، کیونکہ وہ کانٹے تھے، میں تو کانٹوں کی جو فصل ہے وہ کاٹ رہا ہوں، اس میں برکت ہی نہیں آتی تھی۔ کوشش بھی کرنی، سب کچھ کرنا، محنت بھی کرنی، لیکن برکت نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے۔ فروٹ کہاں سے آتے؟ جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے۔
جو کچھ پاس تھا، زیور، کوئی مشکل آنی زیور بیچ دینا، کوئی مشکل آنی میری گاڑی بک گئی، مشکل آ گئی پلاٹ بیچ دیا، یعنی آہستہ 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 کانٹے کانٹے. لیکن جب میں ہوش میں آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ جب میں توبہ کرنے لگا اور میں نے کی اور میں واپس آیا تو اتنے میرے ساتھ حادثات ہونے لگے. میں کوئی جرم نہیں کرتا، پھر بھی ہر سال مجھے تھانے کچہری میں جانا پڑتا کسی کے چکر میں. وہ لعنتوں کی طرح مجھ پر آ ٹھہرے. میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا صبح اپنی، اس میں آگ لگ گئی. میں نے اس گاڑی کو بنوایا، میں اس کو بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کی ساری وائرنگ جل گئی. اور میرا بھائی بڑا میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی حیران پریشان، اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی جا کے کوئی خرید خرود کر، تیرے معاملات صحیح نہیں ہے. لیکن مجھے پتا تھا میرے معاملات کا، کہ میرے معاملات کیسے ہیں. اور میں تو وہ کانٹوں کی فصل جو ہے وہ کاٹ رہا تھا. لیکن جب خداوند میں آ گیا، آہستہ 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 وہ کانٹے جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو گئے. جو سب سے پہلی بیماری تھی بواسیر کی، توبہ کر کے میرلن ہکی کی میٹنگ میں گیا، کراچی آیا اسپیشل، اور میرا بڑا ایمان تھا کہ خداوند مجھے شفا دے گا. یہ تو ایک لعنتی بیماری ہے، میں تو کسی کو بتا نہیں سکتا. تو خداوند نے مجھے 2000 کی میٹنگ میں، جو میریلن ہیکی کی میٹنگ یہاں پر ہوئی، اور میں نے یہاں پر آ کر گواہی بھی دی کہ خداوند نے مجھے اس بواسیر کی لعنت سے آزاد کر دیا. آہستہ آہستہ یہ کانٹے نکلتے گئے. یہ کانٹے کہاں چلے گئے؟ آج آپ کے سامنے میں خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دوں. یہ کانٹے کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ کانٹے میرے مسیحا کے تاج میں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس نے میرے ان کانٹوں کو برداشت کیا. اس نے ایک ایک کر کے کانٹا نکالا اور اپنا راست باز بندہ بنا دیا. تھینک یو لارڈ جیسس، ہاللویا. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کنگ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ دا کنگز ہینڈز. ہم نے دیکھا کہ وہ حلیم بادشاہ ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، یہ گدھے پر سوار ہے. یہ حلیم بادشاہ یہ کون ہے؟ کیا مشن ہے؟ آج ہم وہی غور کر رہے ہیں. بادشاہ کے ہاتھ، یسوع نے اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو آنکھیں بحال ہو گئیں. یسوع نے کبڑوں پہ ہاتھ رکھے، کبڑے سیدھے ہو گئے. یسوع نے کسی کفن کو چھوا، مردے زندہ ہو گئے. یسوع کے ہاتھ میں 2 مچھلیاں 5 روٹیاں آئیں، 5000 مردوں نے کھانا کھا لیا. یسوع مسیح نے آدم کو بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مسح کیا، مخصوص کر دیا خدمت کے لیے، آرڈینیشن کی اپنے ہاتھوں سے. یسوع نے پانی کو میں بنا دیا، اس پانی کو چھوا میں بن گیا. یسوع کے ہاتھوں میں شفا کی کرنیں ہیں، یسوع کے ہاتھوں میں قدرت ہے. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے. اور ایک اور چیز یسوع کے ہاتھ میں ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یسوع مسیح کو جب صلیب پر کھینچا گیا، یسوع مسیح کو لٹایا گیا، یسوع مسیح کے یہ نہیں ہاتھوں کو کھینچ کر ان سوراخوں کے پاس لے کر گیا ہوگا کہ جہاں پر وہ کیلوں نے جانا تھا. یسوع کی نگاہیں سپاہیوں پر تھی، یسوع مسیح کی نگاہیں ان کیلوں پر تھی، لیکن یسوع مسیح کی نگاہیں
اس سے بڑھ کر ایک اور چیز پر تھی. یسوع مسیح کے ہاتھوں نے کوئی ڈاکومنٹس، کوئی دستاویز چھپائے ہوئے تھے جو صرف یسوع کو ہی نظر آ رہے تھے. آپ جانتے ہیں ڈاکومنٹس کیا تھے؟ وہ بہت سے ڈاکومنٹ تھے، دستاویز تھے، جس میں سے ایک تو میں جانتا ہوں جس پہ لکھا تھا کہ جاوید پول کو سزائے موت، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ کلسیوں 2:14 میں لکھا ہے، دیکھ لیں آپ اور شاید آپ کو اپنا نام بھی مل جائے. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. یہ ہے یسوع مسیح کے ہاتھ میں نجات تھی، اس بادشاہ کے ہاتھ میں نجات تھی. جب کیل ٹھونکے گئے تو پیچھے ڈاکومنٹ سے آگے کیلیں ٹھک گئی ہیں، وہ چھپ گئے ہیں، وہ اشتہار نہیں بنے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ. اور یسوع مسیح کے جب ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے تو بہنے والے لہو نے ہمارے سارے کارناموں کو مٹا دیا ہے، ہمیں نجات بخش دیا ہے. یہ اس کے بادشاہ کے ہاتھ ہیں کہ جو اس نے ہمارے گناہوں کو بغیر شائع کیے ہوئے اپنے خون سے دھو ڈالا. پھر اس بادشاہ کی اتھارٹی دیکھتے ہیں ہم کہ اس بادشاہ کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ the king's authority. جب یسوع مسیح کو پنطس پلاطس کے پاس لے کر گئے، اور اس واقعے سے آپ واقف ہیں کہ یسوع کو صلیب کی جو سزا سنا دی گئی، اور اس کو صلیب کرنے کے لیے جب لے کر گئے اور صلیب کر دیا گیا، اور جب یسوع مسیح اس صلیب پر لٹکے تھے، تو جب ہمارے پاس متی، مرکز، لوکا، یوحنا نہیں تھی، جب ہمارے پاس نیا عہد نامہ نہیں تھا، لیکن وہاں ایک آیت لکھی ہوئی تھی. کوئی بتائے گا؟ ایک آیت لکھی ہوئی تھی نئے عہد نامے کی، جو میں نے پڑھی بھی ہے حوالے میں. یہ یسوع ناصری یہودیوں کا، یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ لکھا تھا یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر. اور ہم تو جانتے ہیں کہ مقدسین نے کلام لکھا، خدا کی قدرت دیکھے. یہ جو لکھا تھا یہ کس نے لکھا تھا جی؟ کس نے لکھی تھی یہ بات؟ یہ پلاطس نے لکھی تھی یا لکھوائی تھی. اور یہودی اس کے پاس گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا لکھوا دیا تو نے؟ یہ نہ لکھوا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور یہ لکھوا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. اور پھر کیا بات کہی پلاطس نے؟ اس نے کہا میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا. آج دنیا کہتی ہے کلام تبدیل ہو گیا، اور خدا کی قدرت دیکھے پنطس پلاطس سے بھی خداوند نے کلام لکھایا، اور جو تبدیل نہیں ہوتا. اس نے کہا میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. تو پھر جس نے بھی لکھا کہ بہت سے یہودیوں نے وہ یہ کلام پڑھا، یہ بات پڑھی، یہ کتبہ پڑھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ جس نے بھی وہ کتبہ پڑھا اس نے وہ اسی وقت نجات مل گئی. جس نے اس کتبے کو پڑھ کر مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کیا اسی وقت اسے نجات مل گئی. سب سے پہلے نجات پانے والا جس نے یہ کتبہ پڑھ کر یا سن کر یسوع کو قبول کیا وہ کون تھا؟ ڈاکو. بالکل صحیح فرمایا. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتبہ پڑھ کر ہی ڈاکو نہیں ہے، سن کر ہی مسیح کو قبول کیا؟ کیا اس کی نشانی ہے کلام میں؟ کیونکہ اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی اس نے اسے اپنا بادشاہ مان لیا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور مسیح نے کیا سوچا ہوگا
کہ تو کب تک انتظار کرتا رہے گا کہ میں کب بادلوں پر اپنی بادشاہی میں آؤں گا؟ اور میں آج بھی صلیب پر بھی بادشاہ ہوں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے ہمارے بادشاہ کی قدرت، یہ ہے ہمارے بادشاہ کی اتھارٹی۔ سوری۔ تو خداوند یسوع ایسا بادشاہ ہے، وہ صلیب پر بھی بادشاہ تھا، اس کا اختیار ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو آج جو وہ صلیب پر لٹکا نہیں ہے، آج وہ خدا کی دہنی طرف تخت نشین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور جس نے صلیب پر ڈاکو کو نجات دے دی، وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے، اور نجات ایک بہت بڑا پیکج ہے، صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے یہ۔ خداوند پھر ایک بحالی لے کر آتا ہے، یعنی ان کانٹوں کو بھی چن لیتا ہے، جو ہم بوئی ہوئی جو فصل ہے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر چن لیتا ہے، وہ صاف کر دیتا ہے، پھر تیار کرتا ہے کہ ہم نئی فصل بوئیں، اور پھر وہ ہم کاٹیں گے بلکہ ہماری پشتیں کاٹیں گی۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر بھی بادشاہ ہے۔ پھر ہم اس بادشاہ کے کپڑوں پر ذرا نظر کرتے ہیں۔ دا کنگز کلوتھ اور روب جو بادشاہ نے پہنی، روایت یہ ہے کہ یہودی مائیں جب اس کا بچہ جوان ہو جاتا اور اپنے گھر سے جب پہلی بار جاتا کسی کام کے سلسلے میں، یا شادی کر کے وہ انہیں رخصت کرتے اپنے گھر سے کسی الگ گھر میں رہنے کے لیے، تو ماں ایک گفٹ کرتی تھی اپنے جوان بچے کو، اور وہ تھی ایک روب، ایک کرتا۔ اور بہت سے جو مفسرین ہیں وہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جب یسوع کو صلیب دیا گیا تو جو کرتا بن سلا ہوا تھا، سراسر بنا ہوا تھا، وہ اس کی ماں نے اس کو پہنایا تھا جب یسوع مسیح خدمت کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یسوع نے پہن رکھا تھا، اور جس پر کرا ڈالا گیا۔ یسوع مسیح کو جو ہے وہ 2 بار ننگا کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ ایک بار جب پیلاطس نے کوڑوں کا حکم دیا کہ اسے کوڑے مارے جائیں، 1 کوڑے دستور تھا جب مارنے کا، اور پھر وہ کپڑے پہنائے گئے دوبارہ۔ پھر جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، جب دوبارہ سے یسوع کے کپڑے اتار دیے گئے۔ یہ کپڑوں کا اتارا جانا سننے میں جلدی سے کپڑوں کا اتارا جانا، آپ کبھی تصور کریں اپنے آپ کو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تو لے کے جائیں، وہ کس قسم کی شرمندگی۔ دنیا ٹھٹھوں میں اڑا رہی ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی ماں بھی ادھر کھڑی ہے، شاگرد بھی ادھر ہی کھڑا ہے، بہت سی ایسی بہنیں جو خدمت کے لیے مسیح کے ساتھی وہ بھی کھڑی ہیں وہاں پر، اور مسیح کے کپڑے اتار دیے گئے۔ یہ شرمندگی، یہ ایک حلیم بادشاہ جو گدھے پر سوار ہے وہی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہ خود تو ننگا ہو گیا، پر اس نے ہمارا ننگا پن کو ڈھانپا۔ یسایہ 61:10 میں لکھا ہے، اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ یعنی یہ تو ایک الہی تبادلہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کیا کچھ کھوتا گیا اور کیا کچھ ہم پاتے گئے۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، لیکن خود شرمندگی کو برداشت کیا۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ بادشاہ ہماری حیثیت کو تبدیل کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے پرانے کپڑوں کو اتار کے پھینک دیتا ہے۔
پچھلے دنوں میں کسی کے گھر میں وزٹ کر رہا تھا تو ایک بیٹی نے اپنا خواب سنایا، اور خواب میں اس نے بتایا کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور سامنے ایک جوڑا رکھا ہوا دیکھا، کپڑوں کا جوڑا. تو وہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کپڑوں کا جوڑا کیا ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو جواب دوں گا جب میں کلام کی تیاری کر رہا تھا. اس بچی کے لیے جواب ہے کہ وہ تو خداوند نے خلت، جو نجات کا خلت ہمیں بخشا ہے، وہ بنائے گا ہمیں. یہ وہ کپڑے ہیں جس کی قیمت یسوع نے اپنے کپڑوں سے ادا کی ہے. اس ذلت کو برداشت کر کے خداوند نے ہمارے لیے ہماری حیثیت تبدیل کرنے کے لیے اور ہمیں نجات کے کپڑے بخشے ہیں. اور صرف نجات کے کپڑے نہیں، مسیح نے ہمارے لیے ایک جلالی پوشاک بھی رکھی ہے، وہ جو ہمیں دے گا جب یا تو ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے یا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، میں ہم فوراً تبدیل ہو جائیں گے. وہ نجات کے کپڑے جسے ہم مکاشفہ کی کتاب میں مقدسین کو دیکھتے ہیں سفید پوشاک پہنے ہوئے جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے حضور قدوس 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 کر رہے ہیں، خداوند کی حمد و تعریف کر رہے ہیں. ان کپڑے ابھی تک ہمارے لیے پڑے ہیں. اور پھر یہ بادشاہ صرف حکومت جتانے کے لیے نہیں ہم پر بادشاہی کر رہا، بلکہ اس نے کہا جہاں میں ہوں گا تم بھی ہوگے. یعنی بادشاہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، بادشاہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. پولس رسول نے فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھائے گا نہیں. ہم روحانی حیثیت ہماری میرے بہن بھائیوں پہچانیں کہ خداوند میں اس بادشاہ کو جب ہم اپنا بادشاہ، اپنا پرسنل بادشاہ تصور کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تخت نشین ہوتے ہیں. اس نے ہماری حیثیت کو تبدیل کر دیا. اس خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. کہاں پر بیٹھ کے کرو گے بے انصاف؟ تخت پر بیٹھ کر انصاف کرو گے. تو خداوند جو ہے وہ برہنا ہوا تاکہ ہمیں نجات کے کپڑے ملے. پھر اس بادشاہ کی انویٹیشن، کنگز انویٹیشن دیکھیں آپ، دعوت یا اپنی قربت میں آنے کا جو ہمیں فضل عنایت کیا اس بادشاہ نے. اب ملکہ آستر کے واقعے سے تو واقف ہے کہ جب اس نے بادشاہ کی حضور میں جانا تھا تو کتنے جتن کیے اپنی قوم کے لیے. اس نے روزے رکھے، اس نے کہا کہ سارے تم بھی روزے رکھو، بادشاہ کے سامنے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا. کوئی بھی بادشاہ کے سامنے ایسے نہیں چلا جاتا تھا جب تک بادشاہ کی اجازت نہ چاہی ہو، جب تک بادشاہ نے وقت مقرر نہ کیا ہو. جو سردار کاہن تھا وہ جو پاک ترین مقام میں صرف ایک بار جاتا تھا، سال میں ایک بار، جب وہ اپنے گناہوں کی قربانی، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں، اس یہوہ پاک کی حضوری میں صرف ایک بار جاتا تھا. وہ بھی اس کے کمر کو باندھ لیا جاتا تھا رسے سے کہ پتہ نہیں کوئی غلطی ہوگی تو یہ مر جائے گا. تو بادشاہ کے دربار میں جانا، اس کی حاضری میں جانا، اس کی قربت میں جانا جو ہے یہ بڑا مشکل کام تھا جو کہ اس بادشاہ نے ہمیں دعوت دی ہے. کیسے دعوت دی ہے؟ کہ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، آسمان جو ہے وہ تاریکی چھا گئی ہے. کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر تاریکی چھا گئی تھی، زلزلے آ گئے، چٹانیں تڑک گئیں، اور ایک کام ہوا، ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. یہ بادشاہ کا انویٹیشن ہے ہم سبوں کے لیے کہ اب ہم اس بادشاہ کی حمد و تعریف کرنے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا. ہم اس بادشاہ کے پاس جب مرضی جا سکتے ہیں، صبح شام کو. لیکن یہ ہیکل کا پردہ ایسے نہیں پھٹ گیا، اس کی بھی اس بادشاہ نے قیمت ادا کی ہے. پہلے یسوع مسیح کی کمر کو کوڑوں نے پھاڑا، پھر کانٹوں کے تاج نے یسوع مسیح کے سر کو پھاڑا، پھر صلیب کے وزن نے یسوع مسیح کے کندھوں کو پھاڑا،
پھر کیلوں نے یسوع مسیح کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کو پھاڑا، اور پھر بھالے نے یسوع مسیح کی پسلی میں سے گزرتے ہوئے یسوع مسیح کے دل کو پھاڑا۔ پھر یہ پردہ پھٹا ہے۔ یہ ایسے نہیں پردہ پھٹ گیا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے لیے اس بادشاہ نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے۔ یہ بادشاہ کا انویٹیشن ہے کہ اس نے ہماری قیمت ادا کر دیا کہ اب ہم کسی وقت بھی جو ہے اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ آخری بات، دا کنگز ہارٹ، اس بادشاہ کا دل کیسا ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ جو گدھے پر سوار ہے، حلیم ہے، فروتن ہے، اس کا دل کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بادشاہ صرف نجات کا کام نہیں کرتا، یہ ہماری حیثیت کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، جو آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے وہ ہماری حیثیت کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایک مشن بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری تقدیس بھی کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ وہ صرف ہمیں معاف ہی نہیں کرتا، وہ ہمیں تبدیل بھی کرتا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اس بادشاہ نے کیا کیا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے تھے اور یسوع مسیح نے اپنی جو ہے وہ جان دے دی اور سبت کا دن نزدیک تھا، کہا گیا کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، تو جب وہ یسوع مسیح کے پاس ٹانگیں توڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مر چکا ہے، لیکن تو بھی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھالا لے کر یسوع مسیح کی پسلی میں کھونپ دیا۔ یسوع مسیح کی پسلی میں بھالا جو لگا، وہاں سے دو چیزیں نکل آئیں۔ کیا؟ خون اور پانی، جو ہماری روحانی زندگی کے لیے سانس ہیں، جو ہماری روحانی زندگی کے لیے ضرورت ہے، روز مرہ کی ضرورت ہے، جو ہمارے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو خدا نے کلیسیا کو دے رکھا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز خون، پہلا یہ ہونا، اس کی پہلے باب کی 9ویں آیت میں کے مطابق جو ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہم انسان ہوتے ہوئے نجات پانے کے باوجود، بپتسمہ لینے کے باوجود، پاک روح کا بپتسمہ لینے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود، ہم سے غلطیاں، خطائیں سرزد ہم کرنا نہیں چاہتے، ہو جاتی ہیں۔ اکثر بپتسموں کے وقت یہ سوال کیا جاتا ہے نا، اب کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ آج بھی جاری اور ساری ہے، تاکہ جو کوئی ہم سے گناہ ہو جائے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یسوع کا خون آج بھی ہمیں دھوتا، اور ہر روز ہمیں دھوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کا ایک راز ہے کہ ہم ہر روز یسوع کے خون سے دھلتے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، پانی نکل آیا۔ آپ کو یہ سٹوری سے آپ واقف ہیں، سامری عورت کی سٹوری۔ وہ یسوع نے اس سے پانی مانگا، اس نے کہا تو یہودی ہو کر سامریوں سے پانی مانگتا ہے؟ یسوع نے کہا اگر تو مجھے جانتی تو مجھ سے پانی مانگتی، تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا جو اس زندگی کے پانی کو یسوع سے لے لیتا ہے، بلکہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور یہ پانی پاک روح ہے جو کلیسیا کو بخش دیا گیا ہے، زندگی کا پانی، وہ چشمہ جو آج کلیسیا سے، مقدسین سے جاری رہتا ہے ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے لیے۔ اس بادشاہ کی آمد میں اس بادشاہ کو دوبارہ ویلکم کرنے کے لیے ہمیں خون اور پانی یعنی روح القدس کی ضرورت ہے، اور ہر روز ضرورت ہے۔ تو یہ جو الہی تبادلہ جو آج آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ مسیح کی جو رسوائی مسیح نے ہمارے لیے برداشت کی،
تو اس نے ہماری شرمندگی، گناہوں کی شرمندگی کو دور کر دیا. اس کے کانٹوں کا تاج جو پہنا، ہمارے گناہوں کے نتائج اس نے تبدیل کر کے رکھ دیے. کیلوں کے باعث اس نے ہمارے سارے گناہ دھو ڈالے. ہمارے خلاف جتنے دستاویز تھے ان کو کیلوں سے جڑ کر اپنے خون سے دھو کر بالکل اس کو صاف کر دیا. ڈاکو کی معافی ہمیں مسیح کے اختیار کو یاد دلاتی ہے کہ اس بادشاہ جو با اختیار ہے ہماری زندہ امید بن جاتی ہے کہ ہمیں بھی جب کبھی بھی نجات کی، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، تو آج وہ بادشاہ تخت نشین ہے. مسیح کے ننگے پن نے ہمارے نجات کے کپڑے ہمیں بخش دیے اور ہمیں مقدسین بنا دیا. مسیح کا جسم کا پھاڑا جانا بادشاہ کی قربت کا دعوت نامہ بن گیا، اور مسیح کا دل کو چیرا جانا فتح مندی کی ضمانت بن گیا ہمارے لیے. اب ہم ایک دعا کریں گے. خداوند تو تخت نشین ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہمارا پرسنل بادشاہ ہے. ہم ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو جس کا بادشاہ، مسیح نے کہا میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا. مسیح ہمارا دوست ہے. کسی کا بادشاہ دوست ہو، مسیح میں وہ ہمارا بھائی ہے. آپ ان کی، مسیح کی بہنیں ہیں. جس کا بھائی بادشاہ ہو، جس کا دوست بادشاہ ہو، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بادشاہی آج ہماری زندگی میں اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے آنی چاہیے. کمزوری بادشاہ میں نہیں ہے. یہ بادشاہ حلیم تو ہے، گدھے پر سوار تو ہے، ایک کمزور نہیں ہے کہ ہمیں ایسی زندگی سے جو کہ وہ اس بادشاہ کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ اس کو اپنے مطابق اس کو ڈھال سکے. کمزوری ہم میں ہے، اور مسیح جانتے تھے کہ یہ کمزوری ہم میں ہے. اس کمزوری کو بھی دور کرنے کے لیے مسیح خداوند نے ایک دعا سکھائی ہے ہمیں. کون سی دعا ہے وہ؟ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے. یہ دعا ہے جو آج ہم نے سبوں نے اپنے اپنے لیے کرنی ہے اپنے. اور یہ دعا چھوٹے دائرے سے شروع ہو کر ایک بڑے دائرے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے چھوٹے دائرے میں یا آپ اپنی پرسنل زندگی میں دیکھیں، جہاں جہاں کمزوری ہے، جہاں جہاں فیلئر ہے، جہاں جہاں خدا کا نام، خداوند کا نام ہماری زندگیوں میں پاک نہیں مانا جا رہا، جہاں جہاں سے ہم خدا کے نام کو عزت و جلال نہیں دے رہے، آج دعا کرنے کی ضرورت ہے. تیری بادشاہی آئے. آج مسیح کو اپنا جو ہے شخصی نجات دہندہ کے ساتھ ساتھ بطور بادشاہ اپنے دل کے تخت پر بٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر یہ دائرہ تھوڑا سا وسیع کرتے ہوئے ہم دیکھیں، پھر ہم گھرانے کی بات کریں. اگر ہمارے گھرانے میں کوئی ایسا شخص ہے جو رہا ہوا معلوم ہو رہا ہے، آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ دعا کر کے، خداوند میرے اس بچے میں، میری اس بچی میں، میرے والد میں، میری والدہ میں تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے. اس دعوے کو اور وسیع کرتے ہیں. ہم کلیسیا پہ نظر کر سکتے ہیں جو روحانی خاندانوں میں دے رکھا ہے. ہم جسے جانتے ہیں اس کے لیے ہم گھٹنوں پر آ سکتے ہیں. خداوند اس شخص کی زندگی میں تیری بادشاہی آئے. پھر اس دائرے کو اور وسیع کریں تو ہم اپنی قوم پر نظر کریں جس پر بہت سارے معاشرتی دھبے لگے ہوئے ہیں. نشے بازی کا دھبا، چوڑے لفظ کا دھبا، اور نہ جانے کیا کیا. ہم اپنے گھٹنوں پر آ کر کہہ سکتے ہیں میں خداوند ہماری قوم میں تیری بادشاہی آئے. اور یہ بادشاہ بااختیار ہے. یہ بادشاہ قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے، ملکوں کو تبدیل کر دیتا ہے. پھر ہم اس دنیا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خداوند اس دنیا میں تیری بادشاہی آئے. اور یہ دعا کا آخری بڑا دائرہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کو ویلکم کر سکتے ہیں کہ مسیحی اس دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں.
ہم کہہ سکتے ہیں دعا کر کے خداوند تیری بادشاہی آئے، خداوند تیری بادشاہی آئے. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. میں باقی حصہ پاسٹر ضیاء پال کے حوالے کرتا ہوں. Praise God. Hallelujah. Jesus. آئے ہم اس سے پیشتر کہ ہم دعا کریں. ہمیں کھڑے ہو کر ایک گیت گا کر اپنے ہونٹوں کا پھل حمد و ثنا کی قربانی کے طور پر خداوند قادر مطلق کے سامنے پیش کریں. گیت ہم گائیں گے، کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. سمجھ کر گائیں، ایمان کے ساتھ گائیں. اور اچھا موقع ہے جس کسی نے آج تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی ہے، نادر موقع ہے ایسے بہن بھائیوں کے لیے کہ اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں، توبہ کر لیں، اپنے دل کے تخت پر اس بادشاہوں کے بادشاہ کو بٹھا لیں، تخت نشین کر لیں، تاکہ ہم گناہوں سے، بدیوں سے، تاریکی کی قوت اور اس کے اثرات اور اختیار سے ہم بچ جائیں، اور ہم دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دیں. اس بادشاہ کی ذات کا عکس ہمارے اندر سے ظاہر ہونے لگے. یہی اس کا مقصد ہے، اور وہ ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے، اس کے حوالے کر کے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. فیصلہ ہمارا ہے، باقی توفیق دینا، فضل دینا یہ خدا کا کام ہے. تو سب گائیں گے، مل کر ہم گائیں، کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. تعریف. کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا، میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا، میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. میرے خدا، 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 میرے خدا. دنیا میرے آنکھوں کا تو چھپنے کی تو ہی جگہ، دنیا میرے آنکھوں کا تو چھپنے کی تو ہی جگہ. راہوں کی تو ہے روشنی، روزہ بدن کی شفا. راہوں کی تو ہے روشنی، روزہ بدن کی شفا. عصا سے مجھے بھر دے تو، لہو سے مجھے دھو دے تو. عصا سے مجھے بھر دے تو، لہو سے مجھے دھو دے تو. میں تیری راہ پر چلتا رہوں میرے خدا، میں تیری راہ پر چلتا رہوں میرے خدا. میرے خدا،
मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे नीचे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे नीचे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बड़े भेद के लिए, इस बड़ी सच्चाई के लिए जिसे दुनिया ठुकराती है, लेकिन हमें उस सच्चाई के बोझ से लेने की तौफीक मिली है, उसे सीने से लगाने का फजल मिला है, उसे अपने दिलों में बसा लेने की तौफीक मिली। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के उस कफ़ारे के लिए जिससे ना सिर्फ हमारे गुनाह ढांपे गए बल्कि धोए गए, दूर किए गए। जैसे मशरक से मगरब दूर है, समुंदर की तह तक डाल दिए गए। हम मसीह में नए मखलूक हुए, आज़ाद हो गए, बेटे बेटियां बन गए, बरी हो गए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे फजल की उस बड़ी बख्शिश के लिए जो मसीह यस्सु के वसीले से आपने अफराद से हम पर नाज़िल की। और अब हम इस सच्चाई के गवाह हैं कि मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके जी उठने के बायस हम जो गुनाह के एतबार से मुर्दा थे, अपने कसूरों और गुनाहों के एतबार से मुर्दा थे, हमें भी जिंदा किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इबादत के लिए, जहाँ जहाँ दुनिया भर में हो रही है, वतन अजीज़ में हो रही है, इस गिरजा घर में हो रही है, इन गलियों में बैठे तुझसे मोहब्बत और तेरे बेटे के कफ़ारे की कदर करने वाले कर रहे हैं। सब के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और सताइश करते हैं। जो जो अपने दिलों को तेरी हजूरी में उंडेलने, तुझे सिजदा करने के लिए, तेरी इज़्ज़त ताज़ीम करने के लिए तेरे घर में आए हैं, हम सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज के कलाम पर दुआ गो हैं, दिल से गौर करने की हमें तौफीक दे। हम में से हर एक की शख्सी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, कलीसियाई ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में तेरे बेटे यीशु मसीह की सलीब का झंडा लहराता हुआ और उसकी कायम शुदा बादशाही नज़र आती रहे, जो तेरे जलाल का बाइस बन जाए।
हमारे कसूरों को माफ़ करो, हमारी खताओं को जो नजात पाकर भी हमसे हो गई हैं माफ़ करो। हमें धोकर, मुकद्दस करके, बहाल करके, तरोताज़ा करके, बरकत दे के, सुकून और इत्मीनान दे के, खुशी से मामूर करके अपने घर से रुखसत करें। तेरे दिए हुए में से जो तेरी हजूरी में गुजराना गया है, इन हदियाजात को अपनी इलाही बारगाह में कबूल फरमा। अपने बच्चों को किसी चीज़ के मोहताज ना रहने दे। और आज सुबह हमारी दुआ है, जितने अभी तक तेरे मेहरबान होने का मज़ा नहीं चखा, जिनके गुनाह अभी मटाए नहीं गए, उनको फ़िक्र लाहक हो जाए अपनी नजात की और अपनी आक़िबत की, ताकि वो भी नजात पाएँ, सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। हम दुआ करते हैं कलीसिया में और वो तमाम लोग जो ऑनलाइन किसी जगह पर भी इस इबादत में शरीक हैं, आज अपने बच्चों को बीमारियों से शिफा दे। अपने कफ़ारे की बड़ी कुदरत को शिफा देकर किसी को किसी पर हाथ रखने की हाजत ना रहे। तेरा ही अनदेखा तेरे बच्चों पर बढ़ जाए। पोशीदा बीमारियां दूर कर, मोहलक जानलेवा बीमारियां दूर कर, क्योंकि हम यहां ऐलान करते हैं तारीकी की कुव्वतों के सामने कि हमारा खुदावन जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसके कफारे में गुनाहों की माफ़ी, नजात और तमाम किस्म की बीमारियों से शिफा की कुदरत है। खुदावन वो कुदरत आप ही जाहिर कर सकते हैं। हर एक शख्स जो बदन में किसी तरह का कोई दुख उठा रहा, खुराजी अबरान कुबरत, खुराज बारी तुकमहान, यकरत की खराजी तामहाना खुदाई कबीर, अलसरान माथूरी अकनहरान, खुदा रबी तरश्तहाजी अलहनी रास्ते। खुदा बाप अपने बच्चों को छू। जिस तरह उस जुलूस में लोग कह रहे थे होश करा, आज हम भी कहते हैं करम करके छुड़ा फिक्रों से, छुड़ा बंधनों से, छुड़ा गुर्बत से, छुड़ा नफरत से, छुड़ा नशेबाजी से। ओ खुदावन छुड़ा बुरी आदत से, बुरी सोबतों से, दुश्मन की कैद से, बीमारियों और उनकी तकलीफ और दर्दों से। हड्डियों का दर्द खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से इसी इबादत के दरमियान दूर हो जाए। आप हकीकी नूर हैं। हर एक की ज़िंदगी से तारीकी को दूर कर दीजिए, उसके असरात को दूर कीजिए। आलम बाला का आफताब आज के दिन खजूरों के एतवार की इस खास इबादत के दिन आलम बाला का आफताब हम पर तलू कर दीजिए, जिसकी किरणों में शिफा है। तेरे लोगों के दिल बदल जाए, हालात बदल जाए, घर का माहौल बदल जाए, ज़हनी कैफियत, दिली कैफियत बदल जाए, राहें हमवार हो जाएं, नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाए, शिकस्त फतह में बदल जाए। आपकी इलाही मुदाखलत से, आपकी करम नवाजी से अपने बच्चों की बड़ी मदद कर।
आलमी अमन के लिए हम दुआ करते हैं। मासूम जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए हम दुआ करते हैं। अपने मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। कलीसिया पाकिस्तान पर और अपने हम वतनों पर तेरी बरकत चाहते हैं। वफादारी से इस मुल्क में परवरिश पाने का और चिरागों की मानद दिखाई देने का हम में से हर एक को बड़ा फजल दे। अपनी कौम को ऊंचाई बख्श, सरबुलंदी दे, हमारे बच्चों को सरफराज कराए। वो मकाम दे जो तेरे जलाल का और तेरी गवाही का बायस बनता है। आज की हम्दो सना को कबूल कर, बाकी वक्त में हमारी मदद फरमा। हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पाक, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। तू भी हमारे कसूर माफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, चला हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर इबादत का स्केड्यूल सुनकर जाइए। बुध की जो शाम की इबादत है वो 6:30 बजे की बजाय 7 बजे होगी। आखिरी फसा की जो जुमेरात की शाम को इबादत होगी, उस दिन बहनों की इबादत नहीं होगी, लेकिन फसा की यहाँ पर ख़ास इबादत होगी जिसमें हम शायरबानी में शरीक हो सकेंगे। उसका टाइम शाम 7 बजे है। मुबारक जुम्मा, गुड फ्राइडे की जो इबादत है उसका वक्त 11 बजे का है। 11 से 2:30 बजे तक ये इबादत होगी, तो इसको आप याद रखिए। और इसी तरह से नौजवान याद रखें कि यूथ मीटिंग जो होगी 4 अप्रैल को, उसमें आपको एक मसीही फ़िल्म दिखाई जाएगी। तमाम नौजवान और ख़ास तौर पर वो ख़ानदान जिनके बेटे बेटियां यूथ मीटिंग में नहीं आते हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ताकीद करके उभार कर उनको ज़रूर खुदा के घर में भेजिए, ताकि वो खुदावंद की राहों पर चलने के लिए तालीम पा सके। और इसी तरह से जो हमारी ईद क़यामतुल मसीह की इबादत होगी वो सुबह 10 बजे ही होगी। तो इन इबादत के औकात याद रखिए। सलामती से जाइए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जितने लोगों को खुदावंद तौफीक